صدر اوباما نے دسمبر 2009 میں یہ اعلان کیا تھا کہ جولائی 2011 میں افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء شروع ہو جائے گا۔ افغانستان میں اتحادی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل پٹریس کچھ عرصے میں صدر اوباما کو اس انخلاء کے پیمانے کے بارے میں مشورہ دیں گے۔ ایمبیسڈر مارک سڈول افغانستان کے لیے نیٹو کے سینئر سویلین نمائندے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ افغان پورے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ہی ان علاقوں میں ذمہ داری لے رہے ہیں جہاں سے امریکی افواج کو نکالا جائے گا، اور آنے والے چند سالوں میں ہم ان کی قابلیت میں اضافہ کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اوباما انتظامیہ یہ عندیہ دے چکی ہے کہ وہ 2014 جو کہ امریکی افواج کے حتمی انخلاء کا سال ہوگا، اس کے بعد بھی کسی نہ کسی پیمانے پر سویلین سٹاف کے علاوہ فوج کو وہاں رکھنا چاہے گی، جبکہ افغان صدر حامد کارزائی نے کہا ہے کہ 2014 کے بعد افغانستان میں امریکہ کے کردار کا فیصلہ لویا جرگا کرے۔ ریپبلکن پارٹی سے سینیٹر لنسی گراہم سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان میں 2014 سے آگے کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اور افغان عوام کے لیے بہتر ہوگا کہ ہمارے درمیان ایک مستقل تعلق ہو۔ سن 2014 کے بعد بھی ہمارے درمیان سیاسی، معاشی اور فوجی تعاون جاری رہے۔ امریکہ کی فضائیہ اور اسپیشل فورسز یونٹ طالبان کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ میرے لیے یہ سن 2011 یا 2014 نہیں بلکہ اس سے آگے کی حکمت عملی کا سوال ہے۔ طالبان کو قوت پکڑنے سے روکنے کے لیے پاکستان کا تعاون ناگزیر ہے۔ اس تعلق میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ہم ریمنڈ ڈیوس کیس کے بعد کافی مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ امریکی افواج کے سربراہ ایڈمرل مائک مولن کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کو ایسے تعلقات قائم کرنے چاہیے کہ جب بھی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکے، کیونکہ یہ تعلق جب بھی ٹوٹا ہے اس سے نقصان ہی ہوا ہے۔ ہم نے جب بھی تعلق ختم کیا ہے تو ہم نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا ہے، اور جب ہم واپس تعلقات قائم کرنے جاتے ہیں تو وہ گڑھا مزید گہرا ہو چکا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ ایسا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میرے نظریے کے مطابق ہم اس تعلق کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یہ تعلق بہت اہم ہے۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے ملک میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم دونوں کی ترجیحات ہیں۔ میں جنرل کیانی اور باقی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ بلا شبہ پاکستانی افواج اور حکومت کی مالی امداد کر رہا ہے، مگر سینیٹر لنسی گراہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو خود بھی اپنے لیے چند فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ پاکستانی حکومت ٹیکس کے نظام میں تبدیلی لائے تاکہ امیر لوگ ٹیکس ادا کریں۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی عوام کی مزید مالی امداد کریں، مگر قبائلی علاقے جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں وہاں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور وہاں کے سرحدی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی ملٹری اور حکومت وہاں چھپے دہشت گردوں کے خلاف زیادہ بھرپور کارروائی کرے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ گزشتہ ہفتے ISI کے چیف جنرل شجاع پاشا مختصر دورے پر واشنگٹن آئے اور CIA کے ڈائریکٹر لیون پینیٹا سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے کو پاکستان میں CIA کے آپریشنز اور سٹاف کے بارے میں مکمل اعتماد میں لیا جائے، اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ ڈرون حملوں کو ختم کیا جائے۔ مبصرین کے مطابق جنرل کیانی کے مطالبے کے باوجود ڈرون حملے جاری رہنے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کو نشانہ بناتا رہے گا، جبکہ ان حملوں اور ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کمزور ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔